انداز میں اس کا کفارہ بتایا، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ آنے والا آیا، دیکھیے بڑے سے بڑے مفتی صاحب کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر کے آئے گا، مفتی صاحب کہیں گے یہ ہے اور یہی ہے، اگر وہ واقعی مفتی ہے تو یہ ہے اور یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ الحمدللہ ہم سنیوں کے یہاں تو فتوے بکتے نہیں ہیں، ہم لوگ فتوے بیچنے والے، فتوہ فروخت تو لوگ ہم نہیں ہیں، اس لیے ہمارے یہاں جو بات برسوں سے کہی جا رہی ہے وہ بات آج بھی کہی جا رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہی بات کہی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہماری شریعت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی میز پر بیٹھ کر تیار نہیں ہوئی ہے، شریعت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہے، تو ہمارے یہاں قانون نہیں بدلتے، قانون ہمارے یہاں تبدیل نہیں ہوتے، اللہ اکبر، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عرش مقام ہے۔ آنے والا آ کر کہتا ہے حضور ایسا ایسا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفارہ بتایا کہ 60 روزے رکھ لو۔ کفارے میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک روزے میں صبر نہ ہوا تو 60 میں پھر صبر کیسے ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کہا حضور نہیں کر سکتا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا، تو کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، غلام آزاد کر دو، کہا حضور یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے جاتے تھے نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کوئی دوسرا مفتی ہوتا، مجیب ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ نہیں کر سکتے تم جانو، ہم نے تو قانون بتا دیا۔ یہ جو بات کہی جا رہی حضور صرف قانون بتانے والے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں کتاب میں نبی کو ڈاکیا کی حیثیت دی گئی ہے، وہ تو صرف ڈاکیا کی طرح ہیں، وہ لاتے ہیں اللہ سے اور ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ آپ بتائیں جس سے لاتے ہیں اور جس تک پہنچاتے ہیں ڈاکیا کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ لوگ نبی کو ڈاکیا کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں اختلاف کی بات نہ کیا کرو، لوگ تو خود اختلاف کے کانٹے بوتے ہیں، اگر ان کانٹوں کو ہم اٹھائیں تو ہم مجرم کیوں ہیں؟ ہم کیوں مجرم ہیں؟ اور خدا کی عزت کی قسم ہمارے باپ کی آبرو پر ہونے والے حملے کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، نبی کی عظمت پر ہونے والے حملے کو مسلمان کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا اگر اس کے دل میں ایمان کی ذرہ برابر رمق باقی ہے، کیونکہ خدا کی عزت کی قسم اللہ نے ہمیں جو جان عطا کی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں عطا کی ہے، اس لیے کہ جان تو بستروں پر بھی جا سکتی ہے، لیکن جو جان مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں جائے وہ جان پر ہزاروں زندگیاں قربان ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ شریعت کو تحفظ ناموں سے مصطفیٰ کو تحفظ دیے بغیر ہو نہیں سکتا، اور یاد رکھیں شریعت سیاسی لیڈروں سے کبھی محفوظ نہیں ہوئی ہے، شریعت کو تحفظ ملا ہے تو خانقاہوں سے ملا ہے۔ سیاسی اڈے ہمیشہ سیاست کے مخالف رہے ہیں، اکبر کا دربار دیکھ لو، مامون کا دربار دیکھ لو، یہ سارے جو دربار تھے جسے دنیا جلال الدین اکبر کہتے ہیں، لوگ اس کو اکبر دی گریٹ کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کا بدترین ملحد جس نے دین الہی قائم کر کے شریعت کا مذاق اڑایا، لیکن جب سیاسی دربار سے شریعت کا مذاق اڑا تو خانقاہ سے سلسلے قادریہ کا وہ عظیم بطل جلیل جسے دنیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے، وہ عاشق مدینہ کھڑا ہوا، اور سلسلہ نقش بندیہ جس پر قیامت تک ناز کرتی رہے گی، وہ فاروق اعظم کا شہزادہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور شریعت کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے شریعت کو تحفظ دیا ان کا صاحب شریعت سے قلبی دل کا تعلق تھا، تبھی شریعت کو تحفظ نصیب ہوا۔ جن کا تعلق قلب کا مصطفیٰ جان رحمت سے نہیں ہوگا وہ شریعت کو کبھی تحفظ نہیں دے سکتے۔ جانتے ہیں لوگ نقش بندی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ قادری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ چشتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان خانقاہی لوگوں کا مزاج کیا تھا جانتے ہیں؟ شیخ عبدالشیخ مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی کیا کہتے ہیں؟